السلام علیکم۔ ایک صاحب عرصہ دراز سے علیل تھے اور بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ ہر جگہ سے علاج کروایا، گھریلو ٹوٹکے بھی استعمال کیے، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، دیسی اور ہر طرح کے طریقہ علاج کو اپنایا گیا، مگر خاطر خواہ فرق نہ پڑا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صحت مند نوجوان کی شادی کے بعد ایسی حالت کیوں ہو گئی۔ سیانی کہتے ہیں کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، لہٰذا جس نے محبت کی شادی رچائی تھی اور بڑی دھوم دھام سے ایک حسینہ کو دلہن بنا کر گھر لایا تھا، وہ کسی کو بتاتا تو کس منہ سے بتاتا کہ وہ کس روگ سے گھلا جا رہا ہے۔ کافی سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس بیمار کمزور و نحیف شخص کو دور دراز کے ایک مشہور ماہر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا گیا۔ گھر والوں کے اصرار پر ایک روز وہ اپنی بھاری بھرکم بیگم صاحبہ کو ساتھ لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے مریض کا معائنہ کیا، مگر وہ بھی بیماری کی تشخیص کرنے سے قاصر رہے اور انہیں اس عجیب روگ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مریض کی تمام رپورٹوں کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب آہ بھر کر بولے، برخوردار، کوئی پرانی بیماری ہے جو اندر ہی اندر آپ کی صحت اور ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ لیب ٹیسٹوں میں بھی پکڑائی نہیں دے رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی نوجوان ہونٹوں پر انگلی رکھ کر باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستگی سے بولا، ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں، وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوان کی لرزتی آواز نے ڈاکٹر صاحب کو چونکا دیا۔ انہیں پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی اور متجسس نظروں سے مریض کو دیکھتے رہے، پھر اچانک اٹھے اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب لپکے۔ جیسے ہی انہوں نے باہر قدم رکھا تو ایک منظر نے انہیں چونکا دیا اور ان کے بڑھتے قدم فوراً رک گئے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ عورت دنیا ہو مافیا سے بیگانہ اپنے ہینڈ بیگ کی پشت پر لگے آئینے سے چہرہ دائیں بائیں اوپر نیچے کرتے ہوئے اپنے حسن کا ہر پہلو سے جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ لمبے پاؤں، بڑے بڑے ناخن، موٹے ہونٹ، دھنسی ہوئی آنکھیں اور دراز بال بکھیرے کسی حسینہ چڑیل کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ لمبی پتلی زبان کو لال گلابی ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، جیسا کہ سرخی سے نہیں بلکہ تازہ انسانی خون سے ہونٹوں کو تر کیے مستی میں جھوم رہی ہو۔ وہ کوئی بلا نہیں تھی بلکہ اس بیمار نوجوان کی بیوی تھی، مگر کسی بلا سے کم بھی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر صاحب پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں واپس مڑے اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں گھس گئے۔ ان کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے مصیبت سے نجات کے لیے زبان پر ورد جاری کیے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کے اوسان بحال ہوئے تو شفقت بھری نظروں سے نوجوان پر نگاہ ڈالتے ہوئے اٹک اٹک کر بولے، نوجوان، معذرت خواہ ہوں اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے اس عجیب روگ کا دنیا طب میں کوئی شافی علاج نہیں۔ اللہ سے دعا کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ڈاکٹر صاحب کی مبنی بر حقیقت بات سن کر نوجوان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، میرا اپنا ہی قصور ہے، میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ جوش جوانی میں دھوکہ کھا گیا۔ جس الہڑ مٹیار کو گلاب کی نرم و نازک پنکھڑی سمجھ کر عشق رچا بیٹھا، وہ آکاش بیل ثابت ہوئی۔ جس طرح آکاش بیل ہرے بھرے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے کر اجاڑ دیتی ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نوجوان اٹھا اور آنسو پوچھتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کی شریک حیات نیک، شریف النفس، کم گو اور خدمتگار خاتون ہیں
تو اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کریں۔